وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ ایس ایم ظفر صاحب، آپ نے جو سرکاری پروسیکیوشن ٹیم کے ممبر ہیں اکرام چودھری صاحب کی بھی بات سن لی، اور مشرف صاحب کے جو وکلاء کی ٹیم کے ممبر ہیں بیرسٹر محمد علی صاحب ان کی بھی بات سنی، طارق محمود صاحب کی بھی بات سنی۔ اب آپ کیا کنکلوژن دیں گے اس پہ؟ میں نے تینوں حضرات کی بات بڑے غور سے سنی ہے جی۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں، جو 3 آپشن میں نے دیے تھے آپ کے سامنے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشنز نہیں ہیں جی۔ اور اگر ان تمام حضرات کو، تینوں کو جن کو نامزد کیا گیا ہے، فریق مقدمہ بنا دیا گیا، تو مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس صورت میں مقدمہ از سر نو شروع ہوگا، چاہے گواہیاں پہلے ہو چکی ہیں یا نہیں ہو چکی۔ میں اکرم چودھری صاحب کی اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ پہلا ہی مقدمہ چلتا رہے گا، وہ کسی صورت میں نہیں چل سکتا، ہر ایک کو اپنا ڈیفینس لینے کا اختیار ہے۔ اس آپشن پہ میں نے ذکر یہ کیا تھا کہ مقدمہ لامتناہی ہوگا۔ طارق صاحب نے، جسٹس طارق ریٹائرڈ نے اس چیز کے ذکر کیا کہ کیوں لمبا ہو جائے گا، کیوں طویل ہو جائے گا، لیکن میں نے ان تینوں حضرات کی جانب سے جو ڈیفینس وہ لے سکتے ہیں اور جو رویہ وہ اپنا سکتے ہیں اس پر روشنی سے اجتناب کیا، جو کہ دراصل ہم سب کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انہی کا حق ہے، ورنہ یہ تمام باتیں میرے ذہن میں بھی ہیں، لیکن میں نے اس کو روک رکھا تھا تاکہ میں ان کے معاملے میں خود مداخلت نہ کروں۔ بہرحال وہ آ کے ممکن ہے یہی ڈیفینس لے لیں جو طارق صاحب نے کہا، یا اس کے علاوہ اور بھی لے لیں۔ یقینی طور پر ان کے وکلاء صاحبان ان کو اور بھی ڈیفینس بتائیں گے، اور اس صورت میں مقدمہ یقینی طور پر طوالت پکڑ جائے گا۔ جی، اس پہ اکرام چودھری صاحب، دوسرا آپشن میں نے بتایا تھا کہ حکومت فیصلہ کرے، جی، کیونکہ فیصلہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے، جی، اور جب فیڈرل گورنمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کو صرف مقدمے کی صورتحال کو نہیں دیکھنا ہوتا، بلکہ مقدمے کی نوعیت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ کسی ادارے کے ذمہ بات نہیں ڈالی گئی، بلکہ فیڈرل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ سے مراد پوری کابینہ، اسی لیے یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ آپ سوچ بچار کر لیں۔ آپ کے سیاسی حالات کی وجہ سے، قانون نقطہ نظر کی وجہ سے، مقدمے کے طویل ہونے کی وجہ سے، ایک اشارہ کیا گیا ہے کہ تناؤ بھی ہے فوج کے درمیان اور سویلین قوت کے درمیان اس معاملے میں، اس پر میں کوئی روشنی نہیں ڈالوں گا، لیکن اگر ایسا کوئی ہے تو ان تمام معاملات پر غور کرنا حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ مقدمہ کو آگے چلانے سے پہلے اس پر غور کرے۔ جی، اسی وجہ سے میں نے تیسرے آپشن کا ذکر کیا ہے کہ اگر حکومت 15 دن میں کوئی قدم نہ اٹھائے تو ان کو کچھ نہیں کہنا پڑتا، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق حکومت فیصلہ کر دے گی کہ اب یہ مقدمہ نہیں چل سکتا۔ جی، حکومت کی جان چھوٹ جائے گی، بجائے اس کے کہ حکومت ان تمام معاملات میں پڑے۔ جی، اکرام چودھری یہ صاحب، کہنا کہ ان کو ایک آخری فقرہ، جی، یہ کہنا کہ ان 3 نامزد اشخاص کو پارٹی بنا دینے کے بعد بات ختم ہو جائے گی، میرے نظر میں وہ بھی درست مفروضہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس میں پرویز مشرف صاحب کے حق کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ انہیں جزوی کامیابی حاصل ہوئی ہے، ان کی درخواست کے مطابق بہت سارے لوگ اور بھی شامل ہونے تھے، جن کے حوالے پہلے ان کے منسٹر صاحبان نے بھی کیے ہیں کہ ان کو بھی شامل ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، جی، تو اب اگر وہ بھی اپیل میں چلے جائیں تو پھر آپ اندازہ لگائیے، یا وہ جس طرح پہلے ذکر کیا ہے طارق صاحب نے کہ وہ ریٹ پٹیشن کریں اور ریٹ پٹیشن کے بعد پھر سپریم کورٹ جائیں، یہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ کیا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر آپ اندازہ کر لیجئے کہ اور کتنا وقت اس پر صرف ہوگا۔ اب تک بڑی رقم صرف ہو چکی ہے، 3 جج صاحبان کا وقت ضائع ہو چکا ہے، قوم بھی بڑی دیر سے اس مقدمے کو دیکھ رہی ہے اور پریشان ہو رہی ہے۔ لیکن تو میں سمجھتا ہوں کہ تیسرا راستہ آسان ہے۔ اکرم شیخ صاحب نے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے تو 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ جی، اکرام صاحب، جی، میں شاہ صاحب سے انتہائی احترام کے ساتھ، کرمنل ٹرائلز میں اگر کوئی ایویڈنس پروسیڈنگز کے درمیان آ جائے، ان ملزمان یا ملزم کے علاوہ جو آلریڈی ٹرائل میں ایز ایکیوز آ رہا ہے، تو عدالت کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ان کو سمن کرے اور ان کا ٹرائل جو ہے اسی ٹرائل کے اندر اس کو بھی شامل کر لیں۔ اب رہا معاملہ کہ ان پہ جرح کرنے کا حق، اس سے تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، وہ اگر پرویز مشرف صاحب چاہیں تو ایکسرسائز کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ایویڈنس جو آیا ریکارڈ پہ، اس کو اس آرڈر کے اندر کویش نہیں کیا گیا جو پرے کیا گیا تھا اس اپلیکیشن میں ڈیفینس کی طرف سے کہ جناب دیر از نو ایویڈنس، اور پرویز مشرف صاحب کو
اس شہادت کی بنیاد پر ملزم کے طور پر آگے یعنی اس مقدمے کو آگے بڑھنا غیر ضروری ہوگا، وقت کا ضیاع ہوگا، جو قانون کے مطابق کویشمنٹ لاز میں موجود ہے. تو میرا یہ نقطہ نظر ہے جی ٹھیک ہے کہ ان تینوں افراد کی شمولیت جو ہے یہ قانون کے مطابق ہے، اور اس میں ان کو بھی حق ہوگا جرا کا، اور پرویز مشرف اگر چاہیں تو وہ بھی اس پہ اپنا حق. لیکن ڈائریکشن کیا ہے؟ ڈائریکشن یہ ہے کہ 15 دن کے اندر اندر فیڈرل گورنمنٹ کمپلینٹ اور چارج یہ دونوں عدالت کے اندر داخل کرے. میں نہیں سمجھتا کہ اس تناظر میں اس مقدمے کے وہ کنکلوژنز ڈرا ہو سکتے ہیں کہ یہ مقدمہ ختم ہو گیا اور اب کوئی بنیاد نہیں رہی اس کو آگے بڑھانے کی. یہ میرا خیال ہے اگینسٹ لا ہے جی آپ اگینسٹ لاجک. عامر صاحب میں ایک صرف مختصر سی بات کر کے اس پورے مقدمے کا دار و مدار جس طرح کسی کیس میں بھی ایف آئی آر پہ اور پولیس کی تفتیش پہ ہوتا ہے، اس میں ایف آئی اے کی رپورٹ پہ تھا. اس آرڈر میں جج صاحبان نے کلیئرلی کہہ دیا کہ ایف آئی اے کی رپورٹ جو ہے وہ ایک فالٹی رپورٹ تھی، انویسٹیگیشن فالٹی تھی. یہ خود انہوں نے کہا ہے، اور اس بنیاد پر ہم ان لوگوں کو تینوں کو شامل کر رہے ہیں، جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو بنیاد ہے آپ کی فنڈامنٹلز جو ہیں، جو فاؤنڈیشن ہے، اسی کو آپ نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ وہ فالٹی ہے، تو اب آپ اس کی بنیاد پر جو عمارت تعمیر کریں گے وہ بھی فالٹی ہوگی. اچھا اس پہ اگر ایک فکرہ مجھے کہنے کی اجازت دی جائے، بیسیکلی میر صاحب اگر یہ فالٹی اس حد تک ہوتا کہ کیس کو فیٹل قرار یعنی کیس کے لیے فیٹل قرار دیا جاتا تو پھر یہ کیس کویش ہوتا اور اس مقدمے کا خاتمہ ہو جاتا. صرف اشارہ کرنا کہ تفتیش میں بعض معاملات فالٹی ہیں یا کمزور ہیں، اس کے باوجود 3 کو ایکیوز کو سمن کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس مقدمے میں قانونی جواز موجود ہے فردر پروسیڈنگز کے لیے. اچھا اب ذرا تھوڑا سا میں آگے چلنا چاہ رہا ہوں طارق محمود صاحب. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ مشرف صاحب کو اکیلے اس لیے اس میں نامزد کیا گیا کہ یہ سیاسی انتقام ہے. اچھا اب جو کولیبوریٹرز کی اور ابیٹرز کی بات آ رہی ہے تو اس میں ان کی دور حکومت کی جو کابینہ وہ بھی آئے گی، اور اس میں شیخ رشید احمد بھی شامل تھے. شیخ رشید احمد صاحب پہ ننکانہ صاحب میں جلسے میں جو تقریر تھی اس پر ایک مقدمہ درج ہو گیا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ شیخ رشید صاحب پہ جو مقدمہ درج ہوا یہ بھی سیاسی انتقام ہے؟ دیکھیں ایک بات بتاؤں میر صاحب، یہ صرف پاکستان ایک ملک ہے، ہمارا پیارا ملک جس نے ہم کو سب کچھ دیا ہوا ہے. یہ جن صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سسٹم کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو پہلے یہ پوچھ لیجئے یہ ان کی اپنی پہچان کیا ہے. یعنی کہ شیخ صاحب جو اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنی مرتبہ جو منسٹر بنے ہیں، اتنی مرتبہ جو ایم این ایز بنے ہیں، یہ اسی گندے سسٹم سے بن کے آئے ہیں نا جس کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھیں ایک تو بھائی آپ نے تو اسی گندے سسٹم سے یہ کچھ کر لیا، اور پھر یہ آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ آگ لگا دیں گے، مار دو مار دو. سر اس ملک میں معافی چاہتا ہوں، اس ملک میں قانون نہیں ہے. اگر قانون ہوتا تو کسی کو کیس داخل کرنے کی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. گورنمنٹ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی نے برنگم میں جلسے کی اجازت لی، گورنمنٹ نے اجازت دی، آخری وقت میں انہوں نے کہا جی ہمارا کو پرابلم ہے، ہمیں رپورٹ سے یہ جو ہے ہم اجازت واپس لیتے ہیں. تو کیا کر لیا وہاں پر لوگوں نے، سوائے اس کے کہ اگلے دن جو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس میں کیا کہ یہ ہمارے سے جاتی ہے. میرا کہنا ہے کہ اس ملک میں ٹھیک ہے تقریریں آپ ضرور کریں، لیکن خدا کے لیے آپ کو یہ ملک 18-20 کروڑ کا ہے. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح کی تقریریں پہلے میں مجھ سے پہلے شہباز شریف بھی سر دیکھیں اچھا انہوں نے جخ ماری ہے، آپ نے بھی ضرور مارنی ہے. یہ دیکھیں یہ میں بھائی دوسروں نے غلطیاں کی، خدا کے لیے ان کی غلطیوں سے ہم سیکھیں، ہم یہ کام نہ کریں. تو یہ جو شیخ صاحب جس طریقے یہ بالکل اشتعال پھیلا رہے ہیں. اور مثال کے طور میں ایک چھوٹی سی بات ہو، یہ اس قسم کی تقریروں کے بعد دیکھیں پہلے بھی یہاں پہ ایک واقعہ ہو چکا ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا کون ذمہ دار تھا یا کون ذمہ، لیکن ایک بہت ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا. اگر مثال کے طور پر یہی بات ہو جائے تو مجھے بتائیے کہ اس کی ذمہ داری شیخ صاحب، تو شیخ صاحب کو چاہیے کہ یہ جس گندے سسٹم کے خلاف لڑ رہے ہیں اور جس کا ہم کو خواب دیکھ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں، تو وہ اسی گندے سسٹم کی پیداوار ہے، اسی میں بے شمار دفعہ منسٹر بنے ہیں اسی کے، اور آج آگے کہیں کہ ہم اس کو، تو خدا کے لیے یہ اپنی زبان کو کنٹرول کریں، اس ملک پر ظلم نہ کریں، لوگوں کو اشتعال مت دلائیں. اچھا کیونکہ ایک لمحہ اگر اجازت ہو تو اسی حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا پاکستانی شہری کی حیثیت سے، جی یہ کوئی فارن اگینسٹ والی پراپوزیشن نہیں. میرا یہ خیال ہے انفورسر آف لا جو ہے اس کو انشور کرنا چاہیے، کیونکہ حکومتوں کا بھی تو کچھ فرض ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وائلیشن شیخ رشید نے بھی کی اور کچھ اور لوگوں نے بھی کی، کیوں نہیں قانون حرکت میں آ کے قانون کے مطابق کارروائی کا راستہ جو ہے
وہ بنانے کا حکومت اہتمام کیوں نہیں کرتی؟ ان لو کیوں ہوتے ہیں غیر ضروری طور پر، اور عام شہریوں کی زندگی جو ہے اس کے لیے رسک جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ اچھا، کیونکہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میری تقریر پہ تو لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، تو جو شہباز شریف صاحب تقریریں کرتے تھے ان پر آپ اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ تو اور جسٹس یہ ان کے ساتھی تھے. تو طارق محمود صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے چاق ماری تھی تو آپ چاق کیوں مارتے ہیں؟ میرا خیال ہے ذرا جو شہباز شریف صاحب تقریریں کرتے رہے ایک سٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بارے میں، ذرا ان کے بھی کچھ کلپس دیکھ لیں. کچھ اور تو ہو سکتا ہے، صدر پاکستان نہیں ہو سکتا یہ. جب تک زرداری اور اس کے ٹولے کو، علی بابا شادی چوروں کو ہم بگائیں گے نہیں، ان کو پکڑیں گے نہیں، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. لوٹی ہوئی دولت ان کے پیٹوں سے نکال کر قوم کے حوالے کریں گے. خدائے بزرگ و برتر کی قسم ہے اور اس 23 مارچ یوم پاکستان کی قسم ہے کہ جب تک یہ قوم اس لوٹی ہوئی دولت کو واپس لا کر عوام کے قدموں میں نشاور نہیں کرے گی، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. پیٹوں سے نکالیں گے رقم اور سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. محمد علی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بس جی میں یہی کہوں گا، مجھے مزہ آ رہا ہے یہ باتیں سنتے ہوئے کہ جو جس قسم کی جذباتی تقاریر، کوئی بلڈ پریشر کی حالت میں کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ قوم کو ویسے ہی جو ہے اٹھا رہا ہے. اب دیکھیں نا، آپ دیکھیں اس ملک میں کیا ہوتا ہے. شیخ رشید صاحب کی تقریر تھی، اس کے علاوہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو آپ کے باقی لوگوں نے یہاں تقریریں کی تو آپ کی جیو ٹی وی پہ کتنے پتھراؤ ہوتے تھے. لوگوں کو ریڈیکلائز کر رہے ہیں، جذباتی بنا رہے ہیں، لیکن ڈائریکشن کوئی نہیں دے رہے. اصل میں اگر آپ ڈائریکشن دیں، جس طرح شہباز شریف صاحب کے آپ نے کلپس دکھائے، جس دولت کی بات کر رہے ہیں لوٹی ہوئی دولت، تو زرداری صاحب کی اگر ہے تو آپ کی اپنی دولت کا کیا حساب ہے، اس کا بھی ذکر کریں. تو میں سمجھتا ہوں کنٹرڈکشنز کی سیاست ہے، ہمارے اپنے اندر تضاد ہے. یہاں تو حامد صاحب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک شخص بغیر ثبوت کے صرف الزام لگا کے لوگوں پہ کفر کے فتوے دائر کر دیتا ہے اور ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے. یہاں پہ تو ہر قسم کے کام ہوتے، کون پوچھتا ہے؟ بیسیکلی حکومت کی، ریاست کی ناکامی ہے اور اوور آل معاشرے کی بے حسی ہے کہ ان چیزوں کو ہم جو ہے وہ ان کا ہم اپنے طور پر بھی احتساب نہیں کرتے. عدالتیں نہ بھی کریں، عوام احتساب نہیں کرتی کیونکہ عوام ان کے جذبات میں. اچھا احسان ظفر صاحب، ذرا تھوڑا سا موضوع میں ذرا اس کو بدل رہا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیاسی جلسوں میں تقریریں ہوتی ہیں، ان تقریروں پر مقدمات درج ہونے چاہیے. شیخ رشید صاحب پہ مقدمہ درج ہوا ہے تو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے یہی لب و لہجہ شہباز شریف صاحب کا بھی تھا، ان پر بھی مقدمہ درج کرو. احمد میر صاحب دونوں کی گفتگو میں نے سنی، جہاں اپنا جو شہباز شریف صاحب نے پہلے کی تھی اور شیخ رشید صاحب کی بھی. میرا تو سر شرم سے جھک گیا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں نے اپنی زبان پہ قابو نہیں رکھا اور وہ اسی طرح بات کرتے ہیں جس طرح کوئی سڑکوں میں عام گنڈے ہوتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے لوگوں کو اشتعال دلا دیں. حتیٰ کہ پینل کوڈ اور ہمارے آئین کی روح ہے کہ عوام کو اشتعال نہ دلایا جائے، کوئی ایسی چیز نہ کی جائے جس سے کہ پبلک پیس جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہو، اس میں کوئی خرابی آتی ہو. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ درجہ بدرجہ زبان بگڑتی چلی جا رہی ہے. نہ شہباز شریف صاحب کو وہ زبان استعمال کرنی چاہیے تھی، نہ شیخ رشید کو. اب یہ بھی درست ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ اس وقت کی حکومت نے نہیں بنایا، اور یہ بھی درست ہے کہ اب یہ مقدمہ بنا دیا گیا ہے. دونوں حکومتوں کا اسٹینڈرڈ آف یا بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اسٹینڈرڈ آف ڈیلنگ وتھ ایچ پرسن از ڈفرینٹ. میرا خیال ہے زرداری صاحب ڈیل کر رہے تھے مکاؤ کی سیاست، برداشت کی سیاست. انہوں نے اپنے 5 سال ٹپانے تھے، گزارنے تھے، وہ گزار لیے. اب ان کی حکومت کے لیے دقت آ گئی ہے کہ یہ 5 سال کیسے گزاریں. انہوں نے اس وجہ سے یہ سوچا ہے کہ کوئی نہ کوئی کارروائی کی جائے، اور چونکہ ان کی یہ تقریر قانون کے گرفت میں آتی دکھائی دے رہی ہے تو شاید یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف، چونکہ وہ اکیلے ہیں، ان کی پارٹی اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی باقی دوسری پارٹیاں ہیں، تو کمزور پر پہلے ہاتھ ڈال کر دیکھا جائے. تو آپ کا جو قانونی نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ شیخ رشید کی جو تقریر ہے اس پر قانون کی گرفت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، ایسے جیسے کہ شہباز شریف پر ہو سکتی تھی. اچھا، دونوں پہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. میر صاحب ایک بات یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ کیا ہم نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ قانون کی اپلیکیشن اور انفورسمنٹ کے حوالے سے ہم ایک غلطی اگر کہیں ہوئی تو پھر اس غلطی کو دوبارہ دہرائیں گے؟ کیوں نہ قانون
اپنا راستہ بنائے اور وہ لوگ جو قانون کی خلاف ورزی کریں یا آئین کی خلاف ورزی کریں ان کے خلاف آئین اور قانون کے تحت کارروائی کی جائے. رہا معاملہ سابقہ غلطیوں کا، وہ اپنی جگہ درست، ان سے تو کوئی انحراف نہیں کر سکتا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کو قانون اور آئین کے مطابق آپ دیکھیں. مثلا اب 30 تاریخ کی بات ہو رہی ہے، 30 نومبر کی، اور پوری قوم جو ہے ایک پریشانی کا شکار ہے. آپ کے ادارے جو ہیں وہ مختلف سوچ بچار میں اس وقت لگے ہوئے ہیں. کیا یہ وقت نہیں کہ غور کیا جائے کہ آپ بجائے اس کے کہ پاکستان میں ایک افراتفری کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے اور جس میں جانے کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے، جس قسم کے چیلنجز تھرو ہو رہے ہیں فارن اگینسٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کیا ڈیٹینشن لاز نہیں ہے، ایم پی اوز نہیں ہیں، کانسٹیٹیوشن اور لاز جو ہیں ان کا راستہ نہیں ہے؟ آپ کے کیا خیال میں سابقہ ادوار میں ایسا نہیں ہوتا رہا کہ ہمارے لیڈرز کو نہ صرف پاکستان میں، انڈیا میں بھی، باقی ممالک میں بھی ایک طریقہ کار ہے آئین اور قانون کا. آپ پریونٹ کرتے ہیں ان یعنی چیزوں کو جو آگے چل کر ایگریویٹ کریں سچویشن کو. تو یہ خوف اور ڈر جو ہے، تو اگر حکومت فیصلہ کر لے کہ عمران خان صاحب کو کچھ دنوں کے لیے ہم نے نظر بند کرنا تو یہ درست فیصلہ ہوگا؟ کیوں نہ، وائی ناٹ؟ پریونٹیو ڈیٹینشن لاز کس لیے بنائے گئے تھے؟ جی آپ کا کیا خیال ہے جی طارق محمود صاحب؟ عمران خان صاحب کو ڈیٹین کرنا صحیح ہوگا؟ عمران خان صاحب یا نو عمران، یہ سوال ہے، یہ ملک اگر آگے چل سکتا ہے اور یہ ریاست بچ سکتی ہے اور اگر کوئی اچھا خواب ہم دیکھ سکتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک میں رول آف لا جو ہے اس کو انفورس کیا جائے. لیکن رول آف لا میں ایک اور بھی بات ہے، دیکھیں گورنمنٹ کی بھی آخر کچھ ذمہ داریاں ہیں. اس وقت سوال یہ، اس گورنمنٹ کے خلاف جو سب سے بڑا ایک اس کا سوالیہ نشان ہے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر رہی. تو یہ اپنی ڈیلیوری کریں اور یہ جو اپنی پرائرٹی بنائیں اور جو ایکسچیکر کا پیسہ ہے اس پرائرٹی کے حساب سے خرچ کریں، جو زیادہ سے زیادہ جو 50% بلو پاورٹی لائن ہے ان کی طرف جائے، لوگوں کے مسائل حل کریں. لیکن سائملٹینیسلی جو ہے رول آف لا، اگر کوئی مثال کی چھوٹی سی مثال دوں، یہ کہہ رہے ہیں مثال کے عمران خان صاحب کا ایک مطالبہ ہے، ایک نام آیا، انہوں نے کہا جی فلاں آدمی ہم کو منظور نہیں، تصدق صاحب جیسے شریف آدمی کی بات کرتی. میرا کہنا یہ کہ آئین کے تحت عمران خان صاحب کو اس بات کا سرے سے حق ہی نہیں ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں کوئی رائے دے سکے. کیوں نہیں ہے؟ وجہ ہے آئین جیسا بھی ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی ہوگی جس میں 8+4 ہوں گے. تو بھائی آپ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ریزائن دے دیے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن حکومت جو ہے اس نے رابطہ کیا نا ان سے، حکومت نے ان سے بات چیت کی نا. میں دونوں کو کہہ رہا ہوں نا، دونوں کھیل رہے ہیں نا. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ وہ تو اپنے طور پر کہہ رہا ہوں، میں ان کی عمران خان صاحب کی بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ انہوں تو ریزائن دے دیے اور یہ ریزائن ایکسپٹ ہونے سے. جب آپ اپنے آپ کو پارلیمنٹ کا سمجھتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ تصدق صاحب کا کرے اور پھر ساتھ یہ کہہ دینا کہ جناب بات یہ کہ ناصر اسم زاہد کو صاحب کو بنا دو. ارے بھائی، اور اسی لیے میں آپ کو بتاؤں اب کوئی بھی شریف آدمی جو ہے نا وہ چیف الیکشن کمشنر بننا پسند نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ جو بھی چیف الیکشن کمشنر ہوگا روز ان کے سامنے جا کے وہاں پر ہو تو بڑی ایمبیرسنگ. صاحب آپ آواز سن رہے ہیں اس وقت عمران خان صاحب کے کنٹینر سے، آپ کو موسیقی کی آواز آ رہی ہے، ابھی وہ تقریر بھی کر رہے تھے. تو اگر آج کے دن وہ یہاں پہ جلسہ کر سکتے ہیں تو 30 نومبر کو جلسہ کیوں نہیں کر سکتے؟ حامد صاحب، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر ایک سیاسی ورکر کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ جلسے پر پابندی لگانا یا عمران خان کو گرفتار کر کے یہ جو سچویشن ہے اس کو کنٹرول کرنا، یہ حکومت کا ایک اور غلط فیصلہ ہوگا جس طرح کے کئی فیصلے پہلے کر چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو حالات ہیں جہاں یہ کنٹینر پہ جو میوزک کا شو جاری ہے اور اس طرح کے جو یہ ہو رہے ہیں پروگرام 30 نومبر بھی، میں سمجھتا ہوں کہ لیٹ اٹ ہیپن، کچھ فرق نہیں پڑتا اب تک کیا ہوا، کون سی کوئی قیامت آ گئی. اگر یہ پولیٹیکلی ڈیل کرتے اس مسئلے کو تو شاید یہ حالات اس نیج پہ پہنچتے ہی نہ. عمران خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، میرے خیال میں وہ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں قوم کے سامنے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا قوم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. دیکھیں ہمیں صاحب، میں ایک چیز پر تو میں سمجھتا ہوں میں حق بجانب ہوں. میرے علاقے سے خیبر پختونخوا سے عمران کو ووٹ دیے گئے، تحریک انصاف کو ووٹ دیے گئے، ان کو حکومت دی گئی. اس علاقے کو بھول کر جن لوگوں نے ووٹ دیے، جنہوں نے ان پر اعتماد کیا، سیاست یہ پنجاب کی کر رہے ہیں اور پنجاب کی چند شہروں تک محدود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلط یہ بھی کر رہے ہیں، ان کو بھی میں سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ پولیٹیکل دانش مندی کا ثبوت ہے. اب تک انہوں نے ہر فیصلہ نااہلی کی بنیاد پہ کیا ہے، کوئی ایک فیصلہ کرنے دیں. 30 نومبر سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں یہ بھی ایک فیصلہ گزر جائے گا، اس کے بعد عمران خان کوئی اور ڈیٹ دے دیں گے، 25 دسمبر کی ڈیٹ دے دیں گے اور یہ معاملہ یوں ہی چلتا چلا جائے. اسم زبر صاحب، آخر میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ تحریک انصاف نے درخواست دی ہے اسلام آباد کے ایڈمنسٹریشن کو کہ جی 30 نومبر کو ہمیں اسلام آباد میں یہ جو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جہاں پہ ابھی بھی ان کا جلسہ ہو رہا ہے وہاں پہ جلسے کی اجازت دی جائے. لیکن خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ شاید یہاں پر جلسے کی اجازت نہیں دے گی، اور اکرام چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت عمران خان کو گرفتار کر لیتی ہے تو
یہ ایک درست فیصلہ ہوگا. آپ کے خیال میں عمران خان کو گرفتار کرنا درست فیصلہ ہوگا؟ سر، عمران خان کو نظر بند کرنے کا جو فیصلے کا ذکر کیا گیا ہے ڈیٹینشن کا، وہ پولیٹیکل زیادہ ہوتا ہے، لیگل کم ہے. جی، وہ پولیٹیکلی حکومت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. یہ حکومت کا کام ہے، لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو نقصان میں رہیں گے، فائدے میں نہیں رہیں گے. یہ ان کی ڈسکریشن ہے کہ ڈیٹین کریں یا نہ کریں. لیکن اگر پینل کوڈ میں کوئی مقدمہ آتا ہو تو پھر یقیناً حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر وہ کرمنل آفینس بنتا ہے تو اس پر عمل کرے. میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، اب تک جتنے بیانات آ رہے ہیں سیاستدانوں کے بڑے اشتعال انگیز، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کبھی کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا تھا، اور اس سے ہمت پکڑ کر ہر سیاستدان دوسرے سے آگے بڑھ کر بات کرتا ہے. میں تو حیران ہوا ہوں جب سید منور حسین صاحب نے قتال فی سبیل اللہ کو جائز قرار دیا ہے اور اس کی تشریح بھی نہیں کی کہ قتل سبیل اللہ کیا ہوتا ہے. تو اس کی جو بھی تعویل کریں گے ہمارے ان کے ماتحت کے لوگ، وہ نامعلوم کہاں تک پہنچ جائیں اور کیا کچھ حرکت تک کر بیٹھے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں ہمارے سیاسی کلچر میں ایک بہت انحطاط آ چکا ہے. اس کو اب روکنا میرا، آپ کا، دانشوروں کا اور سیاستدانوں کا کام ہے. یہ ایک اجتماعی کام ہے. اس لیے یہاں آج آپ کے پروگرام میں ضرور میں درخواست بلکہ التجا کرنا چاہوں گا سیاستدانوں سے کہ وہ پرانے سیاستدانوں کی تقریریں پڑھیں. انہوں نے بھی اپنے موقف کو بڑے اچھے موقف کو مضبوط طور پر بیان کیا ہے، لیکن بڑے اچھے انداز میں کیا ہے. تو ڈیٹین کرنا تو پولیٹیکل فیصلہ ہے، کرمنل کیسز کے معاملے میں فیصلہ کرنا حکومت کا فرض بنتا ہے. جی طارق صاحب، باقی نہیں، میں اس بات چیز سے بالکل اتفاق ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہیں کرتا. بالکل صحیح. اور اس کا خیال یہ بات اس جو حالات اس وقت پیدا ہو چکے ہیں نا، اس میں شاید یہ حکومت کے نقصان میں یہ بات جائے گی. اصل عمران خان کی گرفتاری سے حکومت کو نقصان ہوگا. سر، حکومت کو جس بات پر کانسنٹریٹ کرنا چاہیے نا، وہ ڈیلیور کرے، وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرے. جیسے جیسے لوگوں کے مسائل حل ہوتے رہیں گے، یہ راؤنڈ دی کلاک کام کریں تو عمران خان صاحب کا خود ہی معاملہ نیچے آتا جائے آخری گا. بات، میں حامد صاحب، اگر آپ پورے حالات کا جائزہ لیں جب سے یہ واقعات شروع ہوئے ہیں تو ایک ٹپیکل حکومت کا ایک ٹرینڈ سامنے آیا ہے کہ حکومت دھرنے کا بہانہ بنا کے اپنی نااہلی کو چھپاتی ہے. کہتی ہے چین کا صدر نہیں آیا تو یہ دھرنوں کی وجہ سے ہوا، بجلی کی قیمت بڑھ گئی تو دھرنوں کی وجہ سے ہوا، اوباما امریکہ سے ہندوستان آ رہا ہے پاکستان نہیں آ رہا، یہ بھی دھرنوں کی وجہ سے. یہ پرولونگ کر رہے ہیں. حکومت کی بھی یہ خواہش ہے کہ معاملہ چلتا رہے تاکہ ہمیں ایک بہانہ ملتا رہے ہمیشہ کہ ہم لوگوں کو کہہ سکیں کہ جی ہم تو اس لیے پرفارم نہیں کر پا رہے کہ دھرنے ہو رہے ہیں. لیکن یہ بات حسن ظفر صاحب کی وہی ہے کہ پولیٹیکل معاملات کو پولیٹیکلی ڈیل کرنا چاہیے. عمران خان کی گرفتاری سے کیا ہوگا؟ ایک چیز اور زیادہ مومنٹم وہ گین کر لے گی. عمران خان شاید چاہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے تاکہ ان کی بھی جان چھوٹے. ہاں، تاکہ ان کی جان چھوٹے. لاسٹ ورڈ چوئی صاحب، اکرام صاحب، کہ اگر عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے اور بقول طارق صاحب کے شیخ رشید صاحب بھی چاہتے ہیں، تو اگر گرفتار ہو گئے تو حکومت ان کی خواہش پوری کرے گی. دیکھیے، بنیادی طور پہ درست کہا طارق صاحب نے بھی اور میرے بھائی نے کہ پرائرٹیز فکس کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ پرائرٹیز لوگوں کے مسائل کے حوالے سے ہیں. روزگار ہے، صحت ہے، اس کے بعد تعلیم ہے. لیکن اب بچے اسپتالوں میں مر رہے ہیں آکسیجن کے بغیر، کہیں انکیوبیٹرز نہیں ہیں، اور تھر میں جو ڈیتھس ہو رہی ہیں. یہ یعنی بیڈ گورننس بلکہ ورسٹ گورننس کا ایک فینامنا ہمارے سامنے ہے. اس کو ایڈریس کرنے کی تمام حکومتوں کو، مرکزی حکومت سمیت، ضرورت ہے. رہا معاملہ گرفتاریوں کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں نہیں فزیکلی کنٹرول میں آ رہی اور اس سے اندیشہ ہے امن عامہ خراب ہونے کا، اور اس حد تک اس سے پہلے بھی یہاں ڈیتھس بھی ہوئیں، انجریز بھی ہوئیں، بہت بڑا حادثہ ہوا یہاں اسلام آباد میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کی صورتحال درپیش ہے جس کے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں اور پھر چیلنجز بھی تھرو کیے جا رہے ہیں، تو پھر پریونٹیو ڈیٹینشن آئی تھنک دس ول بی دی موسٹ سوٹیبل سولوشن فار دیٹ. جب بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. احسن ظفر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اکرام چودھری صاحب کا اصرار ہے کہ 30 نومبر سے پہلے اگر حالات بگڑتے ہوئے نظر آئیں تو حکومت کو عمران خان کو حفاظتی نظر بندی میں لے لینا چاہیے. اور احسن ظفر صاحب اور طارق محمود صاحب اور بیرسٹر محمد علی صاحب صاحب کو اس سے اتفاق نہیں ہے. لیکن ایک بات سے آپ یقیناً اتفاق کریں گے کہ اگر حکومت کی گورننس ٹھیک ہو جائے اور لوگوں کو تھوڑی سی ریلیف ملنا شروع ہو جائے، جو بجلی کے بل جو ہیں ہر گھر میں ایک درد سر بنے ہوئے ہیں، اگر یہ بجلی کے بلوں میں جو درد لوگوں کو
بغیر بجلی کے لوگوں کو درد میں مبتلا کرتا ہے بجلی کا بل. اگر یہ درد کم ہو جائے تو شاید عمران خان صاحب حکومت کے لیے اتنا خطرہ نہ بن سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.